اب آئندہ الیکشن کے لیے ان سے NOC لینا پڑے گا. اور اس کی طرف اشارہ تھا بالکل. اور اس کی ایک دیکھیں یہ رپورٹ دیکھیں جو انہوں نے کی 2 days پہلے انہوں نے رپورٹ تیار کی تھی. یہ دیکھیں نا نہیں 2 days یہ اصل دیکھیں جو میں نے انڈرلائن کیا یہ پہلے سے تیار رپورٹ تھی, آخر میں ایڈیٹنگ کرنا بھول گئے. یہ پڑھے نا 2 days before 2 days after شاید لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ crucial Supreme Court Bar Association election approaches in 2 days. 2 days یہ رپورٹ پہلے سے تیار کر کے رکھے تھے سارے نسخے, اور 5 خبریں ہیں, اور میرے بارے میں جو ساری جھوٹی خبر ہے یہ. This is all false. اگلی بات کرتا ہوں. یعنی یہ جو خبر ہے کہ ہاں میں بتاؤں ہوا کیا لیٹ ریٹائرڈ جس میں میں بتا رہا ہوں ہوا کیا. میں بتا رہا ہوں لوگوں نے پڑھ لیا, میں بتا رہا ہوں امینڈمنٹ پہ. یعنی میں تھوڑا سا ویورز کے لیے بتاؤں جو یہ کہتا ہے, جو اخبار کے کہتا ہے کہ 18ویں آپ سے بات کی کسی رپورٹر نے فون پہ, اور آپ نے کہا کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے 18ویں ترمیم کا فیصلہ واپس بھیج دیا پارلیمنٹ میں, یہ انتہائی خوفناک فیصلہ کیا ہے, چائلڈش فیصلہ ہے, غلط فیصلہ. یہ آپ نے نہیں کہا. میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا کہا. ہوا یہ کہ نورانی صاحب نے یہ کہا کہ آسمان, کیونکہ مجھے جو ہے نا جیو ہی سے جنگ سے کس نے خبر دی, کل نورانی صاحب آپ کے خلاف بڑا سخت آرٹیکل لکھ رہے ہیں. اس کانٹیکس میں جو بات ہوئی اس نے کہا جی کہ آسما جہانگیر نے NRO کی ججمنٹ پہ بڑا کرٹیسزم کیا. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, دیکھو بھائی ججمنٹ از اے پبلک پراپرٹی وداؤٹ اسکینڈلائزنگ ملائننگ جج. اگر کوئی کرٹیسزم کرتا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے. اس میں میں نے ایک مثال دے دی کہ جہاں تک 18ویں ترمیم کیا میرے اس کے بارے میں سیریس ریزرویشن ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو ہوں کسی کے خلاف ہوں یا وہ. یہ تھی باقی کہانی اس کو ملی. آگے چلتے ہیں. اب آتے دیکھیں مجھے دکھ کس بات کا ہے. تو یہ اس نے پھر گھڑی ہوئی کہانی ہے, بالکل گھڑی ہوئی کہانی ہے, بڑی گھڑی ہوئی کہانی ہے. اور دیکھیں نا یہ ایک دن میں 5 رپورٹیں کیوں پیش کر رہے ہیں. آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. 18th امینڈمنٹ کا جو فیصلہ ہے نہیں دیکھیں جہاں تک 18th امینڈمنٹ کا میری اس کے ریزرویشنز ہیں, کیونکہ اگر 5 مہینے بعد بہت اچھا ہوتا اس کو چاہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے, چاہے یہ کیا نام ہے یہ ایک رول آف انٹرپریٹیشن اپلائی کر کے فیصلہ کر دیتے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے کرنا یہ مزید جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ معاملہ ابھی مشکل چلتا رہے گا. میں دیکھیں وہاں نجم سیٹھی صاحب بھی میرے ساتھ شامل ہے. میں کوئک ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک پبلک سوال پوچھتی ہے بار بار کہ آپ سب لوگ جو تھے جب وکلا کی تحریک چل رہی تھی فار دی ریسٹوریشن آف دی جوڈیشری, آپ سب لوگ سیسا پلائی کی دیوار کی طرح اکٹھے تھے, اور اس کے لیڈر تھے اعتزاز احسن صاحب, منیر ملک صاحب, آپ تھے, اس میں حامد خان صاحب تھے, علی کرد صاحب تھے, آپ جسٹس طارق محمود, منیر ملک کو نام لیا میں نے, اور اس میں فخر الدین جی ابراہیم تھے, لطیف آفریدی صاحب تھے. آج یہ 8 یا 9 لوگ جو ہیں یہ سپلٹ ہو گئے ہیں, یعنی 2-3 لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں, 2-3 لوگ اور باقی لوگ ایک طرف ہو گئے, تو وہ اب یونٹی کی کیا ضرورت نہیں تھی. دیکھیں نا اگر ہم اس کو اسی حوالے سے دیکھتے کہ 2 کینڈیڈیٹ آئے, کچھ کو ایک اچھا لگا, کچھ کو ایک زیادہ پسند آیا کس کو, تو پھر میرا خیال. لیکن فساد اس وقت شروع ہو گیا جب یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یہ جو ہیں, اور پھر جس قسم کی کمپین میلیشس کمپین چلی, یعنی کہ جو باتیں ہوئیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے ورکروں نے ٹیلی فون کیا, لیبرز نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا ہم آپ لوگوں سے تو ہم اچھے ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگوں کی اگر یہ حالت ہے. کسوری سے میں آپ کو بھی لینا چاہتا ہوں, آپ ذرا اپنے کامنٹس ریزرو رکھیں کوئکلی. میں ذرا کوئکلی اس میں نجم سیٹھی صاحب بھی بہت پیشنس سے وہاں لاہور سے اکیلے بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, کیا ہوا؟ بڑی دلچسپ بات کی آپ نے جب آپ نے انٹروڈیوس کیا سبجیکٹ. آپ نے کہا کہ ایک تاثرات یہ بھی ہے, اور مین تاثرات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور جوڈیشری کی جنگ تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور بھی تاثرات ہے جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا اور میں کر دیتا ہوں جناب. وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ بڑی کینلی کنٹیسٹڈ الیکشن تھی. یہ نہیں کہا گیا, جو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سب سے گھٹیا اس میں جو الزام لگائیں, اور وہ ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر, یہ کسی پہلی کوئی ایسی الیکشن نہیں ہوئی جس میں اس قسم کے غلیظ اور گھٹیا الزام ایک خاتون کے اوپر لگائے گئے ہوں. اور یہ میٹر آف ریکارڈ. لیٹ می فنش. اب میں آئی تھنک آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کس قسم کے الزام لگے اور کس قسم کے پیمفلٹ شائع ہوئے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ تبصرہ کریں, ہر شخص کو اس بات کا پتہ ہے. اور دوسری بات, حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ ججز اور گورنمنٹ کی یہ جنگ تھی, تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ نہیں ایسے نہیں تھا. اور اگر آپ آسما جہانگیر سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں ایسے نہیں تھا. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں سائڈز کہہ رہی ہیں کہ ایسے نہیں تھا. آسما نے اپنے جو سٹیٹمنٹ آپ نے ابھی ہمیں سنایا اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کی. انہوں نے لائرز کی انڈیپینڈنس کی بات نہیں کی, انہوں نے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی بات کی. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز اور حکومت کی جنگ تھی, تو خان صاحب تو کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ یہ ججز کے لیے فیلڈ کر رہے تھے, اور آسما تو کبھی یہ بات نہیں مانے گی کہ حکومت ان کو کسی طریقے سے سپورٹ کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے
کہ یہ گورنمنٹ اور جوڈیشری والی بات کو ذرا پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ حامد خان صاحب کے گروپ کی عزت ہوتی ہے، نہ الیکٹرل پروسیس کی عزت ہوتی ہے، نہ وہ کینڈیڈیٹ اور وہ وکیل جنہوں نے یہ جدوجہد کی اور بڑے نیرو مارجن سے یہ جیتے۔ یہ بات کہ جی گورنمنٹ نے یہ کیا اور ادھر کے دوسری طرف نے یہ کیا، اس کو اب چھوڑ دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن نجم ایک تھوڑا سا میں اس پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے یہ بھی تو ہے نا کہ اسما جہانگیر صاحبہ کا جو ہم نے کلپ رن کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بار جو ہے اب ججوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا، بار کسی ایک گروپ کی زبان میں بات نہیں کرے گا، ججوں کی زبان میں بات نہیں کرے گا، تو یہ تو انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں یہ ورڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کی پوائنٹ آف ویو ہے نا، یہ آپ کا اور میرا پوائنٹ آف ویو تو ضروری نہیں ہے نا، نہ ہی یہ پبلک کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تاثرات بہت سے ہیں، جیسے آپ نے ایک ذکر کیا، میں نے دو اور ذکر کر دیے۔ تاثرات یہ بھی ہے کہ جو جسٹس طارق کہہ رہے تھے ابھی، وہ بھی تاثرات ہیں کہ کیا کیا باہر ہوا اور کیا کیا باہر نہیں ہوا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آسما یہ کہہ رہی ہیں، اور آپ آسما کی پوری ہسٹری دیکھ لیجئے، یہ اس کو ایک آئسولیٹڈ کیس مت دیکھیں۔ آسما نے آصف زرداری صاحب جب یہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ شی از ٹوٹلی اپوزڈ ٹو اٹ، اینڈ شی سیڈ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور آسما کی جو رشتہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بہت ہی ایک تنقیدی جائزہ ہے، کانسٹنٹ تنقیدی جائزہ ہے، وہ ان کی سپورٹر نہیں ہے ان کی۔ اور آپ دیکھیے گا جب آپ آگے جائیں گے، جب وہ کہتی ہیں نا کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی زبان میں نہیں بولیں گے، آج کیا ہوا؟ نواز شریف صاحب نے ان کو مبارک دی، زرداری صاحب نے ان کو دی، پرائم منسٹر نے ان کو دی۔ تو ظاہر ہے وہ اگر ایسے ہوتا کہ وہ حکومت کی طرف سے لڑ رہی ہوتی تو نواز شریف صاحب ان کو مبارک نہ دیتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک الیکشن کا رزلٹ نکلا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اچھا نہیں تھا، لیکن آپ کا موقف فائنلی یہ ہے، آپ کا انالیسس یہ کہتا ہے کہ یہ جوڈیشری اور حکومت کے درمیان ایک پنجہ آزمائی نہیں تھی، اور یہ جو پبلک میں ایک تاثر ہے کئی دنوں سے کہ یہ ایسا تھا، مطلب حکومت ایک سائیڈ کو سپورٹ کر رہی تھی اور دوسری سائیڈ کو اس میں یہ تاثر غلط ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہر کمپلیکس چیز کو سمپلیفائی کرنا چاہیے۔ ضرور اس قسم کے ایلیمنٹس بھی تھے، اگر حکومت کی طرف سے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے یہ ایک برج کا رول ادا کر سکے۔ بالکل، مجھے ایک بریک لینے دیں، بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ آگے ہم کیا دیکھنے کو چلے ہیں ایک بریک کے بعد۔